بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ان میں سر فہرست یہ ہے کہ اگر مظلوم ظالم کے خلاف آواز نکالتا ہے، زبان کھولتا ہے تو اسے یہ حق ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ وہ معاف کر دے اور وسیع النظری کا ثبوت دے۔ یہودیوں کے جرائم کی ایک مختصر فہرست بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کی مجرمانہ جرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ انبیاء کو قتل کرنے پر بھی فخر کرتے تھے، اور ان کے اس ظالمانہ رویے یعنی سود کھانے، ناجائز طریقوں سے مال کھانے کی دنیاوی سزا ہم نے یہ دی کہ بہت سی پاکیزہ چیزیں ہم نے ان کے لیے حرام کر دیں، اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے تیار ہے۔ تیسرا مضمون یہ بیان ہوا کہ تمام انبیاء کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا، اور وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، دین میں غلو نہ کرو، اور عیسائیوں نے جو 3 خداؤں کا عقیدہ بنا لیا تھا اسے چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہارا خدا تو ایک ہی ہے۔ چوتھا مضمون یہ بیان ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتوں نے کبھی بھی اللہ کی بندگی اور اس کا بندہ ہونے کو عار نہیں سمجھا، اور جو اس کی بندگی میں عار اور شرم محسوس کرتا ہے ان کے لیے دردناک سزا اور عذاب ہے۔ یوں سورۃ نساء کا ختم ہوتا ہے اور سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں بعض قصے بیان فرمائے گئے، توحید کے مسئلے کو بیان فرمایا گیا، اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی، نصارہ، یہود اور منافقین کے حالات کو بیان فرمایا گیا۔ چھٹے پارے کے اعتبار سے جو 5واں مضمون بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایک گروہ پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ اس پر زیادتیاں کرنے لگو۔ انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو، نیکی کے کاموں میں، خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ، ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اور فرمایا تمہارے لیے مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو، اور وہ جانور جن کے ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اسی طرح جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ ساری چیزوں کو تم پر حرام کیا گیا ہے، اور اسی طرح حرام کیا گیا ہے فال کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، سکھائے ہوئے شکاری کتے کا شکار، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ اس مسئلے کو بھی بیان فرمایا گیا، اور پھر آگے وضو اور تیمم کا طریقہ بیان کیا، اور ساتھ ہی انصاف کی تلقین کی گئی۔ جب اہل کتاب یہود و نصارہ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی کی تو فرمایا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے دل سخت کر دیے، سزا کے طور پر ان کے درمیان دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد پیدا کر دیے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب ہیں، ان سے پوچھو کہ پھر تمہیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں، یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، سرزمین مقدس فلسطین میں رہنے والے کفار سے جہاد کرو، تو اس بگڑی ہوئی قوم نے جواب دیا کہ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم اس جابر قوم سے نہیں لڑ سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اب 40 سال تک یہ علاقہ تم فتح نہیں کر سکو گے اور زمین میں مارے مارے پھرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر کوے کو دیکھ کر بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکالی اور اپنے فعل پر نادم ہوا۔ پھر آگے ان لوگوں کے بارے میں جو قتل و غارت گری کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ
ان کی سزا بیان فرمائی گئی، اور پھر یہ مضمون بیان ہوا کہ اگر کافروں کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ دے دیں، تب بھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عذاب سے، حشر نشر کی سختیوں سے حفاظت فرمائے۔ پھر آگے بیان ہوا کہ تورات میں ہم نے یہودیوں کو بھی یہی قصاص کا حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، تمام زخموں کا برابر بدلہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ پھر آگے یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑتا ہے تو چھوڑے، اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، مومنوں کے لیے نرم اور کفار کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بے نیازی کو بیان فرمایا گیا۔ آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے دین کو مذاق اور کھیل کا سامان بنا لیا ہے۔ اے پیغمبر، جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول تھے، اس کو بیان فرمایا، اور انسانوں ہی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، چلتے اور پھرتے تھے۔ اور اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں جو غلو کر رہے ہو یہ غلو نہ کرو، اس غلو کو چھوڑ دو۔ چھٹے پارے کا آخری مضمون یہ بیان ہوا کہ بنی اسرائیل پر اس لیے لعنت کی گئی کہ اللہ کے مقابلے میں سرکش ہو گئے، زیادتیاں کرتے تھے، برائی سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، نتیجتاً پوری قوم بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ یہود اور مشرک عیسائیوں کے مقابلے میں تمہارے زیادہ سخت دشمن ہیں، کیونکہ عیسائیوں میں عبادت گزار بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں،